اور دعا کیا ہے کہ بار الہا بے وارث نہیں ہے، ہمارا وارث ہمارا وقت کا امام پردہ غیبت میں موجود ہے۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل ہو، برائے ظہور تعجیل امام زمانہ باواز بلند صلوات۔ پیاس کی ہمت ٹوٹ چکی ہے اور پیاسا باقی ہے، پیاس کی ہمت ٹوٹ چکی ہے اور پیاسا باقی ہے، اب بھی ہر ایک آنکھ کے اس کے اندر بہتا دریا باقی ہے۔ پیاس کی ہمت ٹوٹ چکی ہے اور پیاسا باقی ہے، اب بھی ہر ایک آنکھ کے اندر اس کا بہتا دریا باقی ہے۔ اے دنیا والوں تم ہی سوچو کہ شبیر کی کیسی محنت ہے، اے دنیا والوں تم ہی سوچو کہ شبیر کی کیسی محنت ہے، اندیکھا ہے نادیدہ ہے پھر بھی اللہ باقی ہے، اندیکھا ہے نادیدہ ہے پھر بھی اللہ باقی ہے۔ مومنات گرامی، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سن 1447 ہجری کی آج 7 تاریخ ہے، مسلسل یکم محرم سے جب سے آپ نے محرم کا چاند افق پر دیکھا ہے، ایک مرتبہ گھر گھر در در ہر وہ جگہ کہ جہاں پر آپ کو صدائے یا حسین کی آواز سنائی دی، آپ اس مقام پر جا رہے ہیں۔ پورے 2.25 مہینے حتم الامکان آپ کوشش کرتے رہیں گے کہ جہاں کہیں بھی فرش عزائے حسین بچھ رہا ہے، جہاں کہیں بھی حسین کا غم منایا جا رہا ہے، جہاں کہیں بھی حسین کے نام کی مجلس ہو رہی ہے، جہاں کہیں بھی حسین کا تذکرہ ہو رہا ہے، آپ وہاں پر اپنی شرکت کو یقینی بنائیں گے۔ کیوں بنائیں گے؟ کیونکہ آپ کو قوم ہے کہ آپ کو حسین سے عشق ہے۔ ایک عشق اللہ نے حسین سے کیا، ایک عشق حسین نے اللہ سے کیا، اور ایک عشق آپ نے حسین سے کیا۔ یہ آپ کا عشق ہے تو ہے نا کہ آپ کتنے بھی پرآشوب حالات کیوں نہ ہو جائے، کیسے بھی حادثات کیوں نہ ہو جائے، کیسے بھی موسم کیوں نہ ہو جائے، لیکن آپ حسین کو نہیں چھوڑ رہے، آپ حسین کا تذکرہ کر رہے ہیں، تو کیسے ممکن ہے کہ حسین آپ کو چھوڑ دے؟ حسین آپ کو نہیں چھوڑا۔ یہی تو وجہ ہے کہ ہم سب ایک وعدے کی تکمیل کے لیے اپنے گھروں کے آرام دہ بستروں کو چھوڑ کر، اپنے گھر کے کام کاجوں کو چھوڑ کر اس فرش عزا پر آ کر بیٹھے ہیں، اور ہمارا وعدہ کس سے ہے؟ ہمارا وعدہ جناب سیدہ سے ہے، ہمارا وعدہ رسول کی بطول بیٹی سے ہے کہ جناب سیدہ نے یہ کہا کہ میں اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھوں گی کہ جب تک میرے حسین کے سارے عزادار پہلے داخل جنت کیوں نہ ہو جائے۔ تو اسی وعدے کی تکمیل کے لیے یہ ہم حسین کا غم بنا رہے ہیں، یہ ہم حسین کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ یہ حسین وہ ہے کہ ایک مرتبہ امام حسن کے پاس ایک سائل آیا، اس نے امام حسن کے گھر کے دروازے پر دق الباب کیا۔ امام حسن کا ایک چھوٹا سا لال کہ جس کا ماہ سن اس وقت 2 سے 2.5 سال تھا، اس سے زیادہ کا نہیں تھا، ایک مرتبہ وہ در پر آیا، اس نے دروازے کو کھولا، سامنے سائل کھڑا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے امام حسن کے بارے میں سوال کیا۔ سائل کہتا ہے کہ آپ اپنے بابا کو بلا دیجئے، مجھے آپ سے بابا سے کچھ کام ہے، کچھ مجھے سوال کرنا ہے۔ ایک مرتبہ شہزادہ قاسم یہ فرماتے ہیں کہ بابا تو بصرہ گئے ہوئے ہیں، لیکن میں بھی اپنے بابا کا بیٹا ہوں، آپ کو جو بھی کوئی بات کرنی ہے آپ اس سے کیجئے۔ ایک مرتبہ وہ شخص یہ کہتا ہے کہ مجھ پہ بہت زیادہ قرضہ ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے قرضے کی ادائیگی ہو جائے، اسی لیے میں امام حسن کے پاس آیا تھا، لیکن کیونکہ امام اس وقت موجود نہیں ہے تو اب میں یہاں سے واپس چلا جاتا ہوں۔ بس یہ کہہ کر وہ جیسے ہی بڑھا ہے، ایک مرتبہ اسے پیچھے سے جناب شہزادہ قاسم نے روک لیا۔ یاد رکھیے کہ شہزادے کی ماہ سال جو ہے، عمر جو ہے وہ فقط اور فقط اس وقت 2.5 سال ہے۔ ایک مرتبہ شہزادہ یہ کہتا ہے کہ اگر بابا گھر پہ موجود نہیں ہے تو کیا ہوا؟ ارے میں تو گھر پہ موجود ہوں نا، تو مجھ سے سوال کر،
میں تجھے خالی ہاتھ نہ جانے دوں گا۔ یہ کہہ کر جناب قاسم نے اپنی ابا اتاری اور ساحل کے ہاتھ میں رکھ دی۔ ایک مرتبہ ساحل چلا۔ اب ساحل نے یہ سوچا کہ کیونکہ 2.5 سال کا بچہ ہے، اس کی ابا کتنی چھوٹی ہوگی، اس کی قبا کتنی چھوٹی ہوگی، اگر میں اس کو بازار میں بیچ بھی دوں گا تو مجھے کتنے ہی پیسے مل جائیں گے۔ بس یہ سوچتا ہوا ایک مرتبہ مدینے کے بازار میں آیا، اور مدینے کے بازار میں آ کر 4 دھرم میں اس نے جناب قاسم کی اس ابا کو بیچ دیا۔ اب 4 دھرم میں اس کا کیا گزارا ہونا تھا۔ ایک مرتبہ اپنے گھر چلا گیا، رات گزر گئی، دوسرا دن آیا۔ جب دوسرا دن آیا تو پھر امام حسن کے گھر آیا۔ اب امام حسن بصرے سے واپس آ چکے تھے۔ ایک مرتبہ پھر دب الباب کیا۔ ایک مرتبہ جناب امیر حسن کا ایک غلام جو ہے وہ دروازہ کھولتا ہے، اس کو اندر بلا کر لے کے آتا ہے۔ امام کے سامنے وہ شخص آتا ہے، سائل کہتا ہے کہ میں کل آیا تھا۔ ایک مرتبہ امام حسن کہنے لگے کہ اگر تو کل آیا تھا تو تجھے آج میرے گھر پر آنے کی ضرورت کیا پیش آ گئی؟ کہا کل میں اس لیے آیا تھا کہ مولا مجھ میں کچھ قرضہ تھا، میں یہ چاہتا تھا کہ آپ میری کچھ مدد کر دیجئے۔ ایک مرتبہ امام حسن اس سے یہ کہتے ہیں کہ کل تجھے قاسم ملا تھا نا، اور قاسم نے تجھے اپنی ابا بھی دی تھی، اس کے باوجود تو آج آ گیا واپس؟ کہا ہاں مولا میں گیا، اور میں نے جا کر وہ اپنی جو جناب قاسم کی آپ کی شہزادی کی جو ابا تھی وہ میں نے بازار میں بیچی، تو وہ فقط 4 دھرم کی بکی۔ مولا اس 4 دھرم میں میرا کیا گزارا ہونا تھا؟ ایک مرتبہ امام فرماتے ہیں، اب بڑا عجیب جملہ ہے کہ جو امام کہہ رہے ہیں، کہنے لگے تمہیں معرفت نہیں تھی کہ وہ ابا کس کی تھی؟ کہا مولا آپ کے بیٹے کی ابا تھی، آپ کے کمسن بیٹے کی ابا تھی، آپ کے 2.5 سال کے بچے کی ابا تھی، وہی میں نے بازار میں بیچی ہے۔ کہا وہ بازار میں بیچتی تھوڑی تھی، وہ ابا ایسی متبرک تھی، اگر تو اس ابا کے ساتھ معرفت رکھتا تو ہمارے ساتھ معرفت رکھتا، ایک مرتبہ اپنے مسلح کی جگہ میرے قاسم کی اس ابا کو بچھاتا اور پھر پروردگار عالم سے دعا کرتا تو کچھ عجب نہ تھا کہ تجھے آج میرے در پر واپس آنے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ تو بس یہی تو معرفت ہے۔ اب اسے معرفت نہیں تھی تو وہ 4 دھرم میں جناب شہزادہ قاسم کی اس ابا کو بیچ آیا۔ کیا کہنا شہزادہ قاسم کا؟ ایک مرتبہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جناب شہزادہ قاسم وہ شہزادے ہیں کہ جس طرح سے جناب زینب نے علی اکبر کو پالا ہے، اسی طرح سے جناب امام حسین علیہ السلام نے قاسم کو پالا ہے، اور کس شان سے پالا ہے کہ ایک مرتبہ آپ یہ جانتی ہیں کہ جب جناب قاسم فقط 3 سال کے تھے، اس وقت جناب قاسم نے وہ منظر دیکھا تھا، ارے کیسی قیامت کا منظر دیکھا تھا کہ قاسم نے یہ منظر دیکھا کہ میرے بابا کی جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے ایک تشت میں گر رہے ہیں۔ قاسم یہ منظر دیکھ رہا تھا، اور پھر قاسم یتیم ہو گیا، حسین نے پالنا شروع کر دیا۔ آئے قاسم پل رہا ہے، اور کس شان سے حسین پال رہے ہیں کہ میرے مولا نے ایک مرتبہ جناب فروا سے یہ کہہ دیا کہ اے بھابی فروا، ارے کبھی بھی میرا قاسم ارے ایک لباس کو دوبارہ زیب تن نہیں کرے گا۔ اے بی بی ام فروا، ارے جب بھی کوئی نیا لباس بیچنے والا ارے مدینے میں آئے اور اس کے پاس جتنا بھی لباس ہو، ارے جتنی بھی ابائیں ہو، جتنی بھی قبائیں ہو، آپ ہر وقت وہ ابا اور قبا ارے میرے قاسم کے لیے خرید لیجئے گا۔ ہاں زدارن حسین، ارے بنو ہاشم کا یہ طریقہ رہا ہے کہ بنو ہاشم ارے کبھی بھی ارے خطر کے علاوہ ارے موٹے کپڑے کے علاوہ ارے کبھی کوئی لباس زیب تن نہیں کرتے تھے، ماں سوائے قاسم کے، کیونکہ حسین جانتے تھے ارے قاسم گل بدن ہے۔ ہاں زدارو، ارے یتیم ہوئے حسن نے پلنا شروع کر دیا، حسین پال رہے ہیں۔ ارے تاریخ بتاتی ہے کہ جب 28 رجب کو یہ قافلہ چلا ہے نا، ارے اس وقت شہزادہ قاسم کی عمر ارے فقط 13 سال ہے۔ ارے 13 سال کے قاسم نے اپنے گھر کے اندر ارے کچھ سفید پرندے پالے ہوئے تھے۔ ارے جب کارواں چلنے لگا، ایک مرتبہ ارے شہزادہ قاسم ارے جناب محمد بن حنفیہ کے پاس آئے،
چچا کے پاس آ کر قاسم نے کہا اے چچا ارے اب میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اے چچا میں نے چند پرندے پالے ہوئے تھے، ارے میرے جانے کے بعد ارے میرے ان پرندوں کا خیال رکھیے گا۔ ایک مرتبہ محمد بن حنفیہ نے کہا کہ ہاں قاسم ارے تم میرے بھائی حسن کی نشانی ہو، ارے ہم تمہارے پالے ہوئے پرندوں کا بہت خیال رکھیں گے۔ ارے تاریخ میں درج ہے محمد بن حنفیہ نے ارے قاسم کے جانے کے بعد ارے ان کے پرندوں کا خیال رکھنا شروع کر دیا۔ ارے محمد ہر روز آتے، ارے پرندوں کو دانا ڈالتے، ارے پرندوں کے آگے پانی رکھتے، لیکن اب جب محرم کا چاند افق میں نمودار ہوا ارے محمد بن حنفیہ آئے، ارے دانا رکھا، پانی رکھا، لیکن عجیب بات ہے ارے پرندے رغبت نہیں دکھا رہے، ارے نہ دانا کھا رہے ہیں نہ رغبت کے ساتھ پانی پی رہے ہیں، یہاں تک کہ محرم کی 7 تاریخ آ گئی اور پھر وہ وقت آ گیا کہ اب 7 تاریخ سے ارے پرندوں نے ارے بالکل ہی پانی پینا بند کر دیا۔ ارے میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں اے محمد بن حنفیہ ارے آپ کو معلوم نہیں کہ یہ پرندے پانی کیوں نہیں پی رہے؟ ارے 7 محرم وہی تو تاریخ ہے کہ یہ جب خیام حسینی سے الاتش نسبتائیں بلند ہو گئی، ہاں 7 تاریخ سے ارے ساقی کوثر کے بچے پیاسے ہیں، ارے خیموں میں پانی کی ایک بوند نہیں۔ ارے تاریخ یہ سمجھتی ہے کہ شاید 7 تاریخ سے پانی بند ہوا، ارے 7 تاریخ سے پانی بند نہیں ہوا، لیکن بلکہ ارے جیسے ہی خیمے کے فرات سے ارے نہر فرات سے خیموں کو ہٹایا گیا تھا ارے اسی روز سے بندش آب ہو گیا تھا۔ ارے 7 تاریخ تو وہ وقت ہے کہ جب خیام حسینی میں موجود سارا پانی ختم ہو گیا۔ ہائے اب سکینہ پیاسی ہے، علی اصغر پیاسے ہے، ارے علی اکبر پیاسے ہے، ارے خود میرا مولا حسین ارے بہت پیاسا ہے۔ ارے یزید نے کہلوایا ہے کہ جانور تلک پیے تو بنانا ان کو کیجیو، لیکن زہرا کے نال پر پانی نہ دیجیو۔ صدارت حسین اور پھر وہ لمحہ بھی آ گیا کہ شب عاشور آ گئی، ارے وہ شب آ گئی، ارے ہر بی بی ارے خیمے میں بیٹھی ہوئی ہے اور اپنی اپنی قربانیوں کو تیار کر رہی ہے، لیکن آج پہرے پہ تلایا کرنے کے لیے ارے غازی عباس موجود ہے۔ عباس خیموں کے گرد تلایا کر رہے ہیں، ارے عباس کے ساتھ ساتھ علی اکبر بھی موجود ہے، ارے قاسم بھی موجود ہے۔ ارے تلایا کرتے کرتے ایک مرتبہ ارے شبیہ پیغمبر کہتے ہیں، ہم شکل مصطفیٰ کہتے ہیں کہ کل جب قربانی کا روز نمودار ہوگا ارے سب سے پہلے میدان میں جاؤں گا۔ ارے اتنا سننا تھا، عباس ارے اکبر کے گلے لگ کر کہتے ہیں اے نہیں علی اکبر ارے تم تو میرے آقا کی آنکھوں کا نور ہو، ارے تم پہلے چلے گئے تو میرے آقا کی آنکھوں کے نور کا کیا ہوگا؟ ارے کل جب میدان کارزار سجے گا ارے سب سے پہلے میدان میں جاؤں گا۔ ارے اتنا سننا تھا، علی اکبر تڑپ کر کہتے ہیں اے نہیں امو ارے آپ نہیں جانتے کہ آپ میرے بابا کا قوت بازو ہے، اگر آپ میدان میں چلے گئے ارے سیدانیوں کے پردے کا کیا ہوگا؟ ارے میرے بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ ارے جب دونوں ارے شہزادے یہ بات کرنے لگے، ایک مرتبہ حسن کا یتیم ہاتھوں کو جوڑ کر کہتا ہے اے بھیا علی اکبر ارے آپ ارے آنکھوں کا نور ہے مولا کی، اے چچا عباس ارے آپ قوت بازو ہے آقا کی، ارے میں تو حسن کا یتیم ہوں، ارے جب میں میدان میں چلا جاؤں گا ارے نہ کسی کی آنکھوں سے نور جائے گا نہ ہی کسی کا قوت بازو ختم ہوگی۔ ارے اتنا سننا تھا، میرا امام حسین دوڑتا ہوا ارے بھتیجے کے گلے لگ گیا اور گلے لگ کر میرے مولا نے ارے گریہ کرنا شروع کر دیا۔ حسین کہہ رہے تھے اے قاسم ارے تم تو ہمارے بھائی کی نشانی ہو۔ صدارت حسین ارے روزے
ارے قربانیاں پیش کی جانے لگی۔ ارے جناب ام فروا کے پاس جناب قاسم آئے، ارے چہرے کو جھکایا ہوا تھا، ارے ضبط گریہ سے چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ ارے جناب ام فروا نے پوچھا قاسم تم ابھی تک میدان میں کیوں نہیں گئے؟ قاسم ارے مجھے روز محشر اپنی دادی فاطمہ زہرا کے سامنے شرمندہ نہ کرنا۔ ایک مرتبہ 13 سال کا قاسم کہتا ہے اماں میں کیا کروں؟ ارے چچا مجھے اجازت نہیں دے رہے۔ ایک مرتبہ فروا کو کچھ یاد آیا، ارے قاسم کو ساتھ لیا، ارے خیمہ حسین کی طرف چلی، ارے حسین کے خیمے میں پہنچی، ارے آداب اہل بیت تھے، ارے بیوہ حسن کو حسین نے آتا دیکھا، ارے تعظیم کے لیے میرے مولا کھڑے ہو گئے کہ بھاوچ خیمے میں آئی ہے۔ ارے جناب ام فروا نے امام حسین کے پاس آ کر کہا مولا اس قربانی کو قبول کیوں نہیں کر رہے؟ ارے حسین خاموش ہے، حسین کس طرح سے ارے بھائی کی نشانی کو ارے خاک اور خون میں غلطہ دیکھے۔ ایک مرتبہ ارے جناب قاسم کے بازو سے ارے ایک تعویذ حسن کو ارے بیوہ حسن نے اتار کر ارے حسین کے ہاتھوں پہ دیا، ارے حسین نے اس تعویذ کو کھولا، ارے جیسے ہی میرے مولا نے تعویذ کو کھولا، ارے بھائی کی تحریر کو پڑھا، حسین کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ ارے اس تعویذ پہ لکھا ہوا تھا اے میرے بھائی حسین، ارے بھائی کی جانب سے ارے یہ حقیر سا ہدیہ قبول کر لو۔ ہاضا دھرو ایک مرتبہ ارے تاریخ بتاتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے ارے حسن کے تبرکات سے قاسم کو آراستہ کرنا شروع کر دیا، ارے قاسم کو حسن کا لباس پہنایا، ارے قاسم کو حسن کی عبا اور قبا پہنائی گئی۔ ایک مرتبہ ارے قاسم دولہا کی طرح تیار ہو گیا۔ اے رونے والے ارے اس بحث میں مت پڑا کرو کہ قاسم کی شادی ارے کربلا میں ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، ارے ایک بیوہ ماں کی حسرت تھی، ایک بیوہ ماں کی ارمان تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عربوں میں یہ قاعدہ رہا ہے کہ جب کہیں جنگ ہوتی تھی میدان سجتا تھا، لیکن جس قبیلے میں سے ارے کوئی دولہا نکل کر ارے میدان میں آ جایا کرتا تھا، ارے دونوں قبیلے والے وہیں پہ اپنی جنگ روک دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ارے قاسم کو ارے حسین نے گھوڑے پہ بٹھا دیا۔ ارے جب گھوڑا چلنے لگا ہے نا قاسم کا، ایک مرتبہ پیچھے سے ماں نے کہا تھا قاسم ارے تو جانتا ہے نا جب تیرا بابا دنیا سے گیا تھا، ارے قاسم تو فقط 3 سال کا تھا، ارے آج تیرے بابا کو دنیا سے گئے ہوئے ارے 10 سال ہو گئے۔ قاسم ارے مجھے لوگوں نے بہت تانے دیے، ارے لوگ مجھ سے کہتے تھے ارے حسن کو لڑنا نہیں آتا تھا، ارے حسن کو تلوار چلانا نہیں آتا تھا۔ اے قاسم ارے آج میدان میں بتا دینا کہ قاسم تو ابن حسن ہے، ارے تو حسن کا لال ہے، عباس کا شاگرد ہے۔ ارے تاریخ بتاتی ہے کہ میدان کارزار میں ارے کربلا کی جنگ میں ارے حسین کے بعد ارے سب سے بڑی جنگ ارے حسن کے بیٹے قاسم نے لڑی ہے۔ ارے ایک مرتبہ ایک بلند ٹیلے پر ارے میرا مولا بیٹھ گیا، ارے قاسم نے جنگ کرنا شروع کی، ارے ایک وار پہ اس طرح سے قاسم جنگ کرتے کہ ایک وار میں ارے 300 ارے سپاہیوں کے سر اڑا دیتے۔ ارے قاسم جنگ کرتے جا رہے تھے، ایسے عالم میں ارے قاسم کا پیر رکاب پہ پھنسا، ارے حسین نے دیکھا کہ قاسم گھوڑے سے گر گیا، قاسم گھوڑے سے گر گیا۔ حضرت حسین، لیکن ایک مرتبہ حسین نے دیکھا کہ حسین کے قاسم کا پیر ارے رکاب پہ پھنسا ہوا ہے، ارے اپنا حسین کا قاسم زمین پہ ہے نہ زمین پہ ہے۔ ایسے عالم میں ارے بھاگی ہوئی فوج جمع شروع ہو گئی، ارے 9 لاکھ فوجیوں نے ارے قاسم
قاسم کے گھوڑے کو بھگانا شروع کر دیا. ارے جس طرف سے گھوڑا بھاگتا, ارے اس رخ پہ سے سپاہی کے ہاتھ میں جو کچھ بھی تھا, ارے وہ قاسم کو اوپر دے مارتا. ارے کوئی پتھروں سے مار رہا تھا, ارے کوئی تلواروں سے مار رہا تھا. ارے حسین نے یہ منظر دیکھا, ہائے میرا کریم حسین, ہائے میرا صابر حسین. ارے حسین کے چہرے پر ارے غضب کے آثار نمودار ہو گئے. ہائے تم نے میرے بھائی کی نشانی کو مارا ہے, ہائے تم نے میرے قاسم کو مارا ہے. اور رونے والوں, ایسے عالم میں ایک مرتبہ حسین نے ذوالفقار نکالی. ارے حسین میدان کی جانب چلے, ارے فوج میں بھگدڑ مچ گئی. ارے مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف بھاگے, ارے مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف بھاگے. ایک مرتبہ ارے میدان خالی ہو گیا. میدان کیسے خالی ہوا؟ ارے جب حسین نے قاسم کو گھوڑے پہ بٹھایا تھا تو قاسم تھا. ارے جب ماں نے ودا کیا تو قاسم تھا. ارے جب گھوڑا میدان میں آیا تو قاسم تھا. لیکن وہی قاسم ارے جب تیر سے زمین پر گرا تو قاسم نہ رہا. ارے تقسیم ہو گیا. ارے میرا مولا میدان میں آیا. ارے حسین کو کوئی دکھائی نہیں دیتا. ارے حسین کہہ رہے تھے قاسم کو, ارے حسین کو کوئی جواب نہیں آتا. ایک مرتبہ غریب زہرا نے کہا, ارے امام وقت کہہ رہا ہے, ارے قاسم کہاں ہے؟ اے لوگوں, اے رونے والوں, ارے مقاتل یہ کہتے ہیں, ارے اس وقت قاسم کے جسم کے ٹکڑے, ارے پامال شدہ قاسم کے ٹکڑے, ارے فضا میں اٹھ کے کہہ رہے تھے, ارے چچا میرا سلام, چچا میرا سلام. ارے قاسم وہ کربلا کا واحد شہید ہے کہ جس کا لاشا ارے اس کی زندگی میں ہی پامال ہو گیا. اور زادارو, ارے آپ نے زندگی بھر یہی سنا کہ قاسم ارے زندہ ارے کربلا میں پامال ہو گیا. ارے ہر ذاکر یہی پڑھتا ہے کہ قاسم زندہ پامال ہو گیا. ارے سب نے یہی لکھا کہ قاسم زندہ پامال ہو گیا. لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ پروردگار عالم ارے آپ سب کو کربلا مولا کی زیارت نصیب فرمائے. ارے حسین کی جاگیر میں جائیے گا. ارے حسین کی جاگیر میں جو باب سدرہ ہے نا, ارے اس باب سدرہ والی مقام پر اسی روڈ پر آپ کو ایک مدرسہ دکھائی دے گا. ارے آیت اللہ محمد طباطبائی کا مدرسہ ہے. یہ وہ آیت اللہ ہے کہ جو ساری زندگی ارے مقتل تحریر کرتا رہا, مقتل پڑھتا رہا, مقتل بیان کرتا رہا. ایک مرتبہ ارے چند علماء کا ایک وفد ارے ان سے ملاقات کے لیے گیا. ارے انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا ہم پاکستان سے آئے ہیں, ہم پاکستان میں ارے امام حسین کی ارے مجلس پڑھتے ہیں, حسین کے مسائب بیان کرتے ہیں. کہا حسین کے مسائب پہ کیا بیان کرتے ہو؟ ارے علماء نے ارے بتانا شروع کیا کہ ہم مسائب پہ یہ بیان کرتے ہیں, مسائب پہ یہ مصیبت کو بیان کرتے ہیں. ایک مرتبہ ارے محمد طباطبائی نے ایک عجیب جملہ کہا قاسم کے مسائب پڑھتے ہو؟ کہا ہاں قاسم کے بھی مسائب پڑھتے ہیں. کہا قاسم کے مسائب پہ کیا پڑھتے ہو؟ کہا قاسم کے مسائب پہ یہی پڑھتے ہیں کہ قاسم کربلا کا وہ شہید ہے کہ جو اپنی زندگی میں پامال ہو گیا, جو اپنی زندگی میں پامال ہو گیا. ایک مرتبہ وہ 87 سال کا بوڑھا کہ جو آیت اللہ ہے, جو ساری زندگی ارے فقط مقتل کو تحریر کرتا رہا, مقتل کو ہی پڑھتا رہا, مقتل کو ہی بیان کرتا رہا, وہ کہتا ہے ارے قاسم کربلا کا وہ شہید ہے کہ جو فقط پامال نہیں ہوا بلکہ قاسم اسقا ہو گیا. ارے لوگوں نے پوچھا آیت اللہ اسقا کسے کہتے ہیں, یہ اسقا کیا چیز ہوتی ہے؟ کہا اسقا بتائے کیا چیز ہوتی ہے؟ کہا ہاں بتائیے کہ اسقا کس چیز کو کہتے ہیں کہ قاسم پہلے پامال ہوا پھر قاسم اسقا ہو گیا. کہا اسقا کہتے ہیں کہ کبھی آپ نے ہاون دستہ دیکھا ہے, وہ ہاون دستہ کہ جس پہ کسی چیز کو ڈال کے کوٹنے سے کوٹا جاتا ہے. ارے گھوڑے تو
ایک مرتبہ غریب زہرا نے اپنا امامہ اتارا، امامے کا ٹکڑا میدان میں بچھا دیا، اور اب حسین نے عسکر شدہ قاسم کو جمع کرنا شروع کیا۔ آپ نے حامد دستے میں دیکھا ہے نا، جب آپ کوئی چیز کوٹتی ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کوٹنے کے اندر وہ چیز چپک کے رہ جاتی ہے۔ 9 لاکھ گھوڑے تھے، 9 لاکھ گھوڑوں کے صبح تھے، اور غریب زہرا عسکر شدہ قاسم کو کربلا میں جمع کر رہا تھا۔ سرداروں، مجھے نہیں پتا کہ قاسم کو کٹری میں لے کر حسین کس طرح سے میدان سے خیمے میں لائے۔ اتنا سن لیجئے، بیوی فرما آگے بڑھی، فرما نے حسین کے دائیں جانب دیکھا، بیوی فرما کو کچھ نظر نہیں آیا۔ فرما نے بائیں جانب دیکھا، فرما کو کچھ نظر نہیں آیا۔ ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑتے ہوئے